جو لوگ پھانسی لگا کے یا جل کر مرتے ہیں ان کی روح کیوں بھٹکتی ہے اور وہ لوگوں کو پریشان کیوں کرتی ہے؟ مفتی صاحب، کیا روحیں گھر پر آتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اس سے قبل بھی میں کئی بار اس مسئلے کو کلیئر کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں۔ بہرحال کون لوگ ہیں جن کی روحیں بھٹکتی ہیں اور کن لوگوں کی روحیں نہیں بھٹکتی ہیں، اور روحیں بھٹکتی کیوں ہیں؟ اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں کسی علاقے میں کوئی انسان سوسائڈ کر لے، پھانسی لگا لے، یا زہر پی لے، یا وہ خودکشی کسی بھی طرح سے کر لے، یا اس ایریا میں علاقے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کوئی کسی کو مار دے، مرڈر ہو جائے، تو اس کے بعد ایک وہاں پر دہشت قائم ہو جاتی ہے۔ اس پورے علاقے کے لوگ دہشت میں آ جاتے ہیں، اور ذرا سی بھی کھٹ سی ہوتی ہے نا تو ان کو بس یہی محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید روحیں آ رہی ہیں، یہاں پر وہ فلاں کو مار دیا گیا تھا تو اس کی روح بھٹک رہی ہے، روحیں بھٹک رہی ہیں۔ تو اس کی کیا سچائی ہے؟ قرآن و حدیث کے متعلق میں ان مسائل کو کلیئر کر دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاف طور پر فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا وما ادراک ما علیجون، کہ تمہیں کیا معلوم کہ علیجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ اب یہ علیجین اور سجین کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علیجین جو ہے وہ اچھی روحوں کے رہنے کا مقام ہے، جگہ ہے، اور سجین جو ہے وہ بری روحوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ سجین کے معنی ہی ہیں قید خانہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو سب کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ اس زندگی کا جو اللہ نے سانسیں عطا کی ہیں اس کا صحیح استعمال کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ تو اگر آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ پانی زیادہ خرچ کرے تو اس کو حساب دینا پڑے گا، اور اگر کوئی بندہ اپنی جان کو خود سے ہلاک کر لے، سوسائڈ کر لے، پھانسی لگا لے، زہر کھا لے، تو کیا اس کو اپنی زندگی اور اپنی سانسوں کا حساب اللہ کو نہیں دینا پڑے گا؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ نے یہ عطا کی ہے زندگی، تو اس کے بارے میں سوال کرے گا، یہ حق ہے بندے کے اوپر، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ خود سے سوسائڈ کرتا ہے تو وہ تو بہت مجرم ہے، بہت بڑا گناہگار ہوا، کیونکہ اس نے جو سب سے بڑا حق تھا، اللہ نے اس کو جان اور زندگی اور سانسیں عطا کی تھیں، اس نے اسی کو ختم کر دیا۔ تو وہ تو بڑا گناہگار بندہ ہوا اگر خود سے کسی انسان نے سوسائڈ کر لی، خود کو مار لیا، خودکشی کر لی، تو وہ تو گناہگار بندہ ہے، تو اس کی روح اس کے گناہگار ہونے کی وجہ سے سجین میں جاتی ہے۔ اور سجین کے معنی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سجین کے معنی ہے قید خانہ۔ تو یہ فرشتوں کی کسٹڈی میں گناہگار بندے کی روح چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے نکلنا پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جو دنیاوی جیل ہیں یہاں کے قید خانے سے نکلنا پاسبل نہیں ہوتا ہے، بھاگ جانا پاسبل نہیں ہوتا ہے جلدی، تو فرشتوں کی کسٹڈی سے نکلنا کسی روح کے لیے کیسے پاسبل ہوگا؟ تو جیسے ہی وہ انسان مرتا ہے، اس گناہگار کی روح سجین میں چلی جاتی ہے، نیک کی روح علیجین میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کی جو بھی کاریہ کرم ہوتا ہے، اس کو نہلانا، دھلانا، دفنانا، اس کے بعد میں اس کی روح چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹائی جاتی ہے، سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں۔ نیک بندے کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، گناہگار کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ گناہگار کی روح ہمیشہ فرشتوں کی کسٹڈی میں رہتی ہے اور وہ سزاؤں میں ہوتی ہے۔ تو گناہگار لوگوں کی روحوں کا آنا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی ان روحوں پر پابندی تو نہیں ہوتی ہے، یہ پابندی نہیں ہوتی ہے کہ تم نہیں جا سکتے، لیکن وہ جانا پھر بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے بہترین عیش کی زندگی میں، برزخی لائف میں، برزخی زندگی میں وہ لوگ عیش کی زندگی میں رہتے ہیں۔ یہ بندے کا ایک مائنڈ ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھٹ پٹ ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ کوئی آ گیا، کچھ ہو گیا۔ یہ انسان کا اپنی ذہنی خیالات ہوتے ہیں، اور اس کو آپ انزائٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو روحوں کا آنا اس طرح سے پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، ہم جو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ان تک پہنچتا ہے، اس کے دلائل قرآن و حدیث میں ہیں، اور ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کرتے ہیں، ان کو ثواب ایصال کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، تو وہ اس کا جو انعام ہوتا ہے
اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ مرحومین کو ضرور حاصل ہوتا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔